بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سارے پڑھو درود سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود سرکار آ گئے. سرکار آ گئے، دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے، دنیا تے دو. تنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں. خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے. برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. جیڑا محفل نعت چ آوے گا، منہ منگیاں منادا پاوے گا، انشاءاللہ مدینے ہو جاوے گا. پڑھو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، آج جمعۃ المبارک کے اس پاکیزہ موقع پر میں آپ کی خدمت میں جس عنوان پہ بات کر رہا ہوں وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق لیے ہوئے ہے، اس میں عبرت ہے، خصوصاً ہم انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ عنوان تو آپ کو پتہ ہے کہ عنوان ہے حیوانات کا اللہ سے تعلق، لیکن یہ بہت بڑا عنوان ہے، اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، اس لیے میں آج صرف حیوانات میں سے ایک ناپاک شے کتا، اس کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کرنی ہے۔ یوں تو ہر شے جو اللہ نے بنائی ہے، ظاہر ہے ہر شے مخلوق ہے، اللہ سب کا خالق اور مالک ہے، تو خالق کے ساتھ مخلوق کا رابطہ کیسے نہیں ہوگا؟ ہر چیز کا اللہ سے رابطہ ہے، اس کی حیثیت کے مطابق رابطہ ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ اِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد نہ بیان کر رہی، اور آگے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ معذور ہو کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ دروازہ ہم کھولتے ہیں تو دروازے سے جو تھوڑی سی آواز آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں تیل کی کمی رہ گئی ہے، کہیں یہ گھس رہا ہے، فرمایا نہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح ہو رہی ہوتی ہے۔ زمین کے سینے پہ پاؤں لگتا ہے، ذرا سی دھڑک کی جو آواز آتی ہے، یہ بھی یہ مٹی کے ذرے اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی حکمتیں بے شمار ہیں کہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی۔ چیونٹی ہے چھوٹی سی، مچھر ہے، بظاہر آپ کو لگتا ہے مچھر ہے، اگر مچھر کے پورے وجود پہ غور کریں تو یہ پورا ہاتھی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے اس کو 2 ٹانگیں صرف زیادہ ہیں ہاتھی سے اس کی، اور اس کی جو سونڈ ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ سخت سے سخت وجود پہ رکھ کے نہ اپنی سونڈ اس کو اندر انجیکشن کی طرح داخل بھی کر لیتا ہے، خون نکال کے سیدھا پیٹ میں لے جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چھوٹا سا، اور رابطہ اس کا اللہ سے اتنا ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ ایک بہت بڑا مردود جس کا نام تھا نمرود، ایک لنگڑے مچھر کو اس نے آرڈر کیا کہ تو کیونکہ کمزور ہے اور یہ شاہزور ہے، اس لیے تیرے ذریعے میں اس کی ذرا مرمت کرواؤں گا تاکہ اسے پتا چلے کہ میرے چھوٹے چھوٹے فوجی کتنا بڑا کام کر سکتے۔ ہر چیز کا اپنے رب سے، ہمیں ان کی حکمتوں کی خبر نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وقت دے گا تو ہم ہر چیز کے اوپر تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے، لیکن آج کا موضوع صرف اور صرف کتے کے بارے میں ہے، کیونکہ میں نے ایک واقعہ
جو ایک حقیقی واقعہ، حکایت نہیں ہے، حقیقی واقعہ گزرا ہے، اور ہمارے بالکل قریب یہاں گجرات کے قریب شہر ہے جلال پور جٹاں، وہاں ایک بزرگ تھے جناب حضرت مولانا قاضی عبدالحق، دو بھائی تھے، اور یہ واقعہ دیکھا آنکھوں سے اپنی موجودگی میں ایک بہت بڑی ہستی جو لاہور کے تھے، انہوں نے پھر آ کر اس کو باقاعدہ لکھا، اخبارات میں اور رسائل میں چھپوایا، اور اس ہستی کا مزار ہے منٹو پارک، مینار پاکستان کے سائے میں، حضرت علامہ حفیظ جالندری، جنہوں نے شاہ نامہ اسلام لکھا، اور غالباً پاکستان کا قومی ترانہ بھی حضرت حفیظ جالندری نے لکھا۔ یہ واقعہ ان کا آنکھوں دیکھا، پہلے میں نے پڑھا، پھر میں جلال پور جٹاں گیا، پھر میں ان بزرگوں کے مزار پہ گیا، وہاں حاضری دی، اور پوری تسلی کے بعد تو میں نے اس واقعے سے متاثر ہو کر آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو بجائے اس کے کہ ایک واقعہ، میں نے چاہا کہ میں اس کو تھوڑا سا وسیع کر کے، علم کا علم ہے، عبرت کی عبرت ہے، سبق کا سبق ہے، لیکن ہمیں اس سے سبق لینا ہے۔ ہم نے اس سے، کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس کے اندر بری عادتیں بھی ہیں اور اچھی عادتیں بھی ہیں۔ اصول یہ ہے کہ سمجھدار آدمی کسی میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں دیکھے تو وہ برائی کو چھوڑ دے، اس کی اچھائی کو لے لے۔ خذ ما صفا، عربی میں کہتے ہیں خذ ما صفا، جو ستھرا ہے وہ لے لو، ودا ما قدر، میلا چھوڑ دو۔ تو یہاں کتے کے اوپر آج گفتگو ہے، کتے کی تعریف کرنا مقصود نہیں، ان صفات کو واضح کرنا ہے، جو صفات اگر بندے میں آ جائیں تو بندہ سیدھا ولی ہو جاتا ہے۔ کتا، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ درندوں میں شامل ہے یا جانوروں مویشیوں میں شامل ہے؟ تو یہ عجیب غریب قسم کی شے ہے، نہ یہ درندہ ہے اور نہ یہ بہیم جانور یعنی چرنے والوں میں سے ہے۔ اب درندوں والی اس میں بات کیا ہے کہ یہ گوشت کھاتا ہے۔ کیا کھاتا ہے؟ گوشت درندے کھاتے ہیں۔ اور دوسری کہ بندوں کے ساتھ اس کی محبتیں، اس کا اٹھنا، اس کا گھروں میں بیٹھنا، یہ اس کی دوسری صفت ہے کہ گھریلو جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ ایک مرکب قسم کا جانور ہے، جس میں وہ صفتیں بھی ہیں، جس میں یہ صفتیں بھی ہیں۔ درندگی کے باوجود اسے درندہ نہیں کہتے، گھر میں رہتا ہے، اور اس کے دانتوں میں طاقت کتنی ہے، اس کے دانتوں میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ اگر یہ غصے میں آ کر پتھر پہ دانت گاڑ دے تو پتھر کو چیر کے اس کے دانت اندر چلے جاتے، اتنی اس کے دانتوں میں طاقت ہوتی ہے۔ نرمی اتنی ہے کہ اپنے مالک کے ساتھ لاڈ کرتے ہوئے اس کے جسم کے کسی حصے کو منہ میں لے لے تو مجال ہے کہ چمڑی کے اوپر کوئی داغ آ جائے۔ یہ قدرت کی عجیب کاریگری ہے، ہمارے مالک کا کمال ہے کہ اس نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں۔ پھر اس کے اندر صفت یہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوتا ہے تو 12 دن تک اس کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ کیا
میں تجربے کی بات نہیں کر رہا، میں تو پڑھی لکھی بات کر رہا. ہو سکتا ہے یہاں کوئی کتوں کو پالنے والا بیٹھا ہو. تو اس لیے 12 دن تک کتا جب پیدا ہوتا ہے، یہ شیپ پیدا، اس کی آنکھیں نہیں کھلتی، اور اس کی صفت یہ ہے کہ یہ رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ رات کو جاگنا ہے اس نے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ساری رات جاگتا رہتا ہے، اور اگر نیند بھی آنے لگے اسے تو یہ واحد جانور ہے جو نیند، شدت نیند میں بھی پوری آنکھ بند نہیں کرتا، صرف اوپر والی پلکیں آنکھ پہ ڈال لیتا ہے، آنکھیں کھلی رکھتا ہے اور سوتا رہتا ہے. دیکھنے والے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. اور اس کے اندر کمال یہ ہے کہ یہ جب سو جائے اور مالک ذرا سا کھسکار کرے تو یہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، یہ بیدار ہو جاتا ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے، یہ اس کو خصوصیت بخشی گئی ہے. رات کو شاید قدرت نے اس کو اس لیے جاگنے کی طاقت دے رکھی ہے کہ بنیادی طور پر یہ پاسبان ہے، اس کے اندر صفت ہے رکھوالی کی. اور امام دمیری رحمت اللہ علیہ کتاب ہے حیات الحیوان، ہمارے علماء نے کہاں کام نہیں کیا، حیوانات کی زندگی پہ پوری کتاب ہے. ایک نہیں کئی کتابیں ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتا جو ہے سب سے پہلے حفاظت کے لیے، رکھوالی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے رکھا تھا. مسئلہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائے نا. تو اس لیے حفاظت کے لیے، رکھوالی کے لیے کتے کو رکھنا جائز ہے. کیا ہے؟ رکھوالی کے لیے، گھر کی رکھوالی، فیکٹری کی رکھوالی، کھوکھے کی رکھوالی، جانوروں کی رکھوالی، گھاس کی رکھوالی، حفاظت کے لیے کتوں کو رکھنا جائز ہے. شوق میں نہیں، حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے. اور پہلے کس نے رکھا کتا؟ نوح علیہ السلام. کیوں رکھا؟ دن کو وہ کشتی بناتے اور شام ہوتی اندھیرا آتا، تو اندھیرا کئی لوگوں کے لیے مصیبت ہوتا ہے، کئیوں کے لیے سونا ہوتا ہے. جنہوں نے سونا ہوتا ہے ان کے لیے رونا ہوتا ہے، اور جنہوں نے دوسرا کام دکھانا ہوتا ہے ان کے لیے پھر بابا جی بس ادو اندھیرا پیا نہیں تے محلے والا آیا نہیں تے انہیں پکڑ کے بزرگانوں گرایا نہیں تے جیب دے وچ جو کچھ ہے سی انہوں صفا فرمایا نہیں. لکھ لعنت انہاں تے. تسی چپ ہو، تسی نہیں کیتی، تسی آکھو سی دل وچ کیتی. تے تساں انہاں نوں دسنا نہیں کہ میں انہاں تے لکھ لعنت کیتی ہے. میل ملاپ تو ہوتا ہے نا. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو کچھ پھٹے جوڑ لیتے تو جو کفار تھے، منافقین تھے، وہ آ کر رات کو سارے توڑ دیتے. آخر کار انہیں قدرت کی طرف سے یہ سجائی دیا کہ اس کتے سے کام لو. انہوں نے لا کے اس کو وہاں بٹھا دیا کہ اب جو بھی آئے تو نے شور مچانا ہے. تو جب بھی کوئی پھٹا کوئی اکھیڑنے آتا، چھیڑنے آتا، وہ شور مچاتا، نوح علیہ السلام ڈنڈا اٹھاتے اسے بھگا دیتے. اس طریقے سے کشتی مکمل ہو گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کتا گھر میں رکھنا جائز نہیں مگر حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے. سرکار کی حدیث ہے. اس لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں، بس اتنا ہی رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ اٹھا کے اس کو فرنٹ سیٹ پہ بٹھا دیں، یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ بچوں والا معاملہ شروع کر دیں. اس کو دور رکھیں، جو اس کا کام ہے اس سے وہ لیں. اس کے اندر صفت یہ ہے کہ یہ وفادار بہت ہے.
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ بے وفا خائن جیڑا خیانت وچ امانت وچ خیانت کرے، خائن دوست سے کتے کی دوستی بہتر ہے۔ کیا سمجھے؟ ایک دوست ہے آپ کی امانت ہے، امانتیں بے شمار ہیں، انسان کی زندگی ایک امانت ہے، انسان کی جو کچھ جیب میں ہے وہ امانت ہے، انسان کی عزت ہے، امانت ہے۔ تو جو دوست کی امانت میں خیانت کرے، اس دوست سے وہ کتا بہتر ہے جو بندے کی امانت کی حفاظت کرے۔ رفیق خائن سے کتا اچھا ہے، یہ صحابی رسول کا فرمان ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کتا اچھا ہے اس دوست سے، اسی لیے کہتے ہیں برے یار دیاری تے جیویں رکھ کھجور، برے یار دی اکثر بیڑا غرق یار ہی کرتے ہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ آج آپ نے سونا نہیں ہے، ہر جمعے تسی کچھ نہ کچھ سوندے ہو، تے جڑے نوجوان ہو زندگی شروع کر رہے ہو تو کان کھول کے سننا، تسی بھی جنہیں چاہ دی پیالی لائی او دے نالی ٹور چلی نہ، ہوش کے ناخن لو، اچھے دوست بناؤ، نیک دوست بناؤ۔